کیا آپ بھی ایسی پریشانیوں میں گرفتار ہیں جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا؟ کیا رزق کی تنگی ہے، بے سکونی ہے، دشمن کا خوف ہے، بار بار ناکامی ہے، آپ کو دیکھنی پڑ رہی ہے؟ تو چند لمحے یہ ویڈیو دھیان سے سنیں اور ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ آج کی قرآن پاک کی ایسی صورت کا راز بتانے کے لیے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، بند دروازے کھول دیتی ہے اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے، اور جو بے اولاد ہے ان کے لیے یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ بے اولاد کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بیمار ہیں، لا علاج بیماری بھی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے اولاد جو حضرات ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل اور ان کے لیے یہ تحفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہ آپ بھی ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہیں جن کا کوئی حل نظر نہیں آپ کو آتا؟ آپ بے اولاد کی وجہ سے پریشان، کہ آپ کی اولاد نہیں اس کی وجہ سے پریشان ہیں؟ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں؟ یا دشمنوں کا خوف ہے، بار بار ناکامی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو چند لمحے رکیں اور اس بات کو غور سے سنیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کیا ہے۔ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سورہ یاسین کا عمل ہے۔ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ جس طرح انسان کا دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل بھی سورہ یاسین شریف ہے۔ قرآن کا دل ہر درد کا علاج ہے، ہر حاجت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاسین قرآن کا دل ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہم کو نعمت چاہیے اللہ کی؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو دلوں کو سکون بخش اور جسم کو شفا بخشتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے دل کو سکون ہوتا ہے اور بیماری سے اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی بھی مسائل ہو اس کا حل ہے۔ یہ صورت انسان کو ہر مشکل میں نکلنے کا راستہ بھی ہے، اور یہ صورت روح کی طاقت، دل کو تسلی اور زندگی میں برکتیں عطا فرماتی ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے، آپ اگر رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ سورہ یاسین شریف کو اس طرح سے پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آپ نے اگر رزق کی تنگی ہو تو روزانہ فجر کے بعد جب نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور بند دروازے جو رزق کے ہیں اللہ پاک اس کو کھول دیں گے۔ اگر آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے، نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ نے اپنے رب سے دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ یہ میری مشکل ہے اس کو آسان فرما، اللہ میں اس مشکل میں گرفتار ہوں تو آسانیاں پیدا فرما۔ سورہ یاسین
کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے۔ اگر دشمن ستا رہے ہوں یا کوئی خوف لاحق ہو تو سورہ یاسین کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کا دشمن زیر ہوگا اور دلوں کو سکون ملے گا۔ آپ نے نماز فجر کے بعد دشمن کے لیے جو کرنا چاہتا ہے، آپ حق پر ہوں، نہ حق کسی کے لیے نہ کریں۔ بروز قیامت اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ حق پر ہوں تو تب کریں، نہ حق کے لیے نہ کریں۔ آپ حق پر ہیں تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اپنے دشمن کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی تصویر اپنے آنکھوں میں لائیں اور اس کے سینے پر پھونک مار دیں اور تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھیں، پڑھ کر اس پر پانی پر دم کریں اور اس کے گھر کی طرف چھڑکاؤ کر دیں۔ اس کا گھر تو آپ کے نزدیک ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر دور ہے تو خیال میں اس کے گھر کی طرف آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا دشمن زیر ہوگا۔ اگر کوئی کام بار بار رک جاتا ہے، اگر آپ کام کرتے ہیں تو بار بار رک جاتا ہے، آپ کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی یہ ہمارا کام کیوں رک رہا ہے، بار بار پریشانی آ رہی ہے، تو آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکل آسان فرمائے گا۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جمعے کے دن سورہ یاسین فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ پھر 3 بار اگر کوئی مشکل اور بھی اگر مشکل ہے تو آپ نے جمعے کے دن سورہ یاسین فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے تلاوت کرنا ہے۔ پھر آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ کل شریف پڑھنی ہے۔ پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، جس کی اولاد نہیں ہے، یہ عمل بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں، بھائی بھی کر سکتے ہیں، میرے بھائی بھی کر سکتی ہیں اور میری بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، دونوں اگر مل کر کریں تو زیادہ افضل ہے۔ اولاد کے لیے خاص کر اگر جن کی اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ یہ درد کیا ہوتا ہے، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ آپ قرآن پر یقین رکھیں، پورے یقین کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے جمعے والے دن شروع کرنا ہے، نماز عصر کے بعد شروع کرنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ دونوں میاں بیوی مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جو اللہ پاک سوچتا ہے تو فرما دیتا ہے کن، وہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کن فیکون کو جب سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لیں تو 21 مرتبہ یہ لفظ بھی آپ نے ساتھ پڑھنے ہیں، کن فیکون، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ یہ مسلسل عمل آپ نے 21 روز تک جاری رکھنا ہے۔ اول اور آخر آپ درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ مولا ہمیں اولاد عطا فرما، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، فرما بردار اولاد عطا فرما، انشاءاللہ اللہ پاک اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بھی آپ نے ایک تسبیح لازمی کرنی ہے، اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔
میرے بھائی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا، اگر میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اور ایک دعا کا سلسلہ ہے جو ہم نماز مغرب کے بعد کرتے ہیں، جو جن بہنوں اور بھائیوں نے ہمیں میسج کیے ہوتے ہیں واٹس ایپ پر بھی اور کمنٹس میں بھی، ان کے لیے خصوصی دعا کی جاتی ہے، اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ میرے بھائی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں درود پاک لکھ دیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔